اس میں جو انڈیسنٹ گفتگو یا خنا کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کے اندر جھوٹ بھی شامل ہے، اس کے اندر وہ ساری آفات شامل ہیں جو زبان سے مربوط ہیں. یاد رکھیے گا رسول گرامی کا مجھ پر اور آپ پر اور اپنی تمام امت پر ایک بات پر ٹرسٹ ہے، اور وہ یہ کہ میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. بس اس کنجی کو، جو کہ گناہوں کی کنجی ہے یا جو کی ہے جس کے ذریعے سے گناہوں کے اور راستوں کو کھولا جاتا ہے، جھوٹ، اس کو پروردگار ہمیں اپنی زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا کرے. پھر اس کے اندر غیبت کا مفہوم بھی شامل ہے. معراج کے موقع پر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ افراد اپنے بدن کو اپنے ناخنوں سے، اپنے نیلز کے ذریعے سے اسکریچ کرے تو اتنا اسکریچ کرتے تھے کہ ان کے پورے بدن کی سکن ختم ہو جاتی تھی، اور پھر دوبارہ اللہ ان کو سکن دیتا تھا اور پھر دوبارہ وہ اسکریچ کرتے تھے، وہ ختم ہو جاتی تھی. رسول گرامی نے جب ان کی کیفیت کو دیکھا تو کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ وہ لوگ ہیں جو بیک بائٹنگ کرتے ہیں. بس یہاں پر اس مصیبت سے نکلنے کی بھی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا کرے. لیکن یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب ہم اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات دیر آر سم ایکسیپشنل کیسز جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثلاً کوئی شخص کسی مشکل کا شکار ہے اور اس مشکل کا حل کسی دوسرے شخص کے پاس موجود ہے. آپ اگر اپنے مسئلے کو اوپنلی وہاں پر بیان نہیں کرتے ہیں تو آپ اس مسئلے سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. اس موقع پر اس مسئلے کو اس شخص کو پوری طرح سے بیان کرنا اور بتانا غیبت نہیں ہے. تو یہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں، لیکن بہرکیف یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے نکلنے کے لیے ہمیں ہر روز سوچنے کی ضرورت ہے، ہر روز اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص غیبت پر کام کرنا چاہتا ہے تو اسے انڈیویجولی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی فیملی کو انوالو کرنا چاہیے کہ ہم سب مل کر اس 24 آورس کے اندر دیکھیں گے کہ کیا ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے اندر وہ حرام عنصر غیبت کا تو موجود نہیں ہے. اس طرح آہستہ آہستہ سب افراد اس سے باہر نکل سکیں گے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اس سے بچنا چاہ رہا ہو لیکن اس کو مسلسل وہ گفتگو سننی پڑے، اور پھر جب وہ مسلسل یہ گفتگو سنتا رہے اور گناہ گار ہوتا رہے یا کسی کو روکے تو اسے برا محسوس ہو. بس یہ ایک اور قناع ہے. اسی طرح سے فضول گفتگو کو بھی امام نے آخر میں بیان کیا، اس کی طرف ہم آخر میں آتے ہیں. جو دوسرا نقطہ امام نے بیان کیا، تعوید علی الخیر، کہ اس کو ٹرین کرو خیر کے لیے، اچھی بات کرنے کے لیے، نیک گفتگو کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اہل البیت کے ذکر کے لیے، دوسروں کی دلجوئی کے لیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے. اس زبان کو استعمال کرو، اس کو ٹرین کرو. تعوید علی الخیر، اس کو خیر پر مبنی گفتگو کرنے کے لیے ٹرین کرو. ویسے جیسے کسی کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک احساس ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کرنی ہے، ویسے یہ زبان، اس کے لیے امام کہتے ہیں تعوید ہو، اس کو ٹرین کرو، اس کو تیار کرو، اس کو آمادہ کرو. جب انسان اپنی زبان کو تیار کرتا ہے اور اس کو خیر پر مبنی گفتگو کے لیے تیار کرتا ہے، نیکی پر مبنی گفتگو کے لیے تیار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس خیر کے اندر صرف اور صرف تولا کے پہلو کو رکھیں. نہیں، اس میں تبرہ کا پہلو بھی ہے. دیکھیے، نیکی پر مبنی گفتگو سے مراد علماء نے اس طرح سے روایات کی بنیاد پر بیان کیا کہ اگر کوئی شخص حتیٰ آپ کے ساتھ بری گفتگو بھی کر رہا ہے، آپ اسے جواب میں اچھا جواب دیتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے، تعوید علی الخیر. لیکن بعض جگہ پر واجب ہے کہ زبان کو استعمال کیا جائے اور دوسرے کی حقیقت کو انویل کیا جائے. سودہ حمدانی کے حوالے سے ملتا ہے کہ جو امیر المومنین مشکل کشائے عالمین علی ابن ابی طالب کی صحابیات میں سے ہیں، معاویہ کے پاس آئیں ایک شکایت کو لے کر. بصر بن عطا کے، جن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہیں بنی حمدان کے حاکم کے طور پر معاویہ نے بھیجا تھا. اس شخص نے بہت زیادہ مشکلات لوگوں کے لیے کریٹ کی تھی، بہت پریشانیاں کریٹ کی تھی. کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس کی حقیقت کو جا کر بیان کر سکے یا بتا سکے. اب سودہ حمدانی پہلی مرتبہ اس کی شکایت لے کر معاویہ کے پاس جب پہنچی تو ایک مرتبہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو بڑی سختی سے اس کو سلام کیا. کہا سودا، آپ نے ہماری حکومت کو سلام پیش کیا ہے، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے ہماری حکومت کو سلام پیش کیا ہے. کہا یہ جو تخت ہے جس پر تم بیٹھے ہو یہ بہت ہی محدود مدت کے لیے ہے اور بہت جلد تم اپنے اصل مقام تک پہنچ جاؤ گے. کہا میں
ایک شکایت لے کر آئی ہوئی شخص نے شیعوں کی اہل البیت کی زندگی کو خراب کر رکھا ہے، تم ہماری مشکل کو حل کرو۔ کہا میں تمہیں اسی شخص کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جو بھی کرنا چاہے کر سکے۔ بس اس بات کو سننا تھا۔ ایک مرتبہ سودا نے ایک شعر کو پڑھا جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، میرا درود ہو اس وجود پر کہ جس کے دفن ہونے کے بعد عدل بھی دفن ہو گیا۔ کہا یہ کس کی شان میں پڑھ رہی ہو؟ کہا اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان ہے۔ جب درود پیچھیے گا میم۔ جب اس کو سنا تو ایک مرتبہ اب اس کو مزید غصہ آنے لگا امیر المومنین کی اس فضیلت کو سن کر۔ کہا یہ فضیلت کیوں بیان کر رہی ہو؟ کہا میں ایک ایسا ہی مسئلہ لے کر علی ابن ابی طالب کے دور خلافت میں ان کے پاس گئی، میں نے ان سے شکایت کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک حاکم کو ایک حکمران بنا کر ایک علاقے کا بھیجا ہے اور اس سے ہمیں بہت ساری کمپلینٹس اور بہت ساری شکایات ہیں۔ بس اس موقع پر امیر المومنین نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار عالم میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری اس خطا کو معاف کر دے، لیکن خداوند متعال تو میرا گواہ ہے کہ ہم نے اس کو لوگوں کو اذیت کرنے کے لیے مقرر نہیں کیا تھا، اس کو ہم نے اس لیے اپوائنٹ نہیں کیا تھا کہ لوگوں کو اذیت کرے۔ اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ اسی وقت خط لکھا اور اس کی معزولی کا حکم صادر کر دیا۔ کہا یہ تم میں اور علی میں فرق ہے، یہ ان کا عدل ہے۔ بس یہاں پر یہ جو زبان کی طاقت ہے، اس طاقت کو جب انسان سمجھتا